السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب الیہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فضیلت مآب ڈاکٹر فیضان حسن صاحب اور عزت مآب احباب گرامی، حاضرین ذی وقار، ماہ ربیع الاول آتا ہے ہمارے زندگی کے اندر ہر سال، تو مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جلسے، کانفرنسز، سیمینارز اور اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ واقعتاً یہ مہینہ ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ایمان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے محبت کا، تعظیم اور تبجیل کا، اور عزت و توقیر کا۔ اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا جیسا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اللہ کو مطلوب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اظہار بھی فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے بھی اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ تعلق کیا واقعتاً ہم نے اس طرح قائم کیا ہے، استوار کیا ہے اس تعلق کو، یا ہم کوئی اور چیزوں کے اندر مشغول ہیں؟ لیکن وہ جیسا تعلق ہونا چاہیے ایمان کا، محبت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام اور تبجیل کا، تو کیا واقعتاً ہم اس طرح اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ جو ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوئے، پیدا ہوئے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے عزم اور ارادے کو پیدا کرنا چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور صحابہ کرام نے ہمارے لیے وہ ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، تبجیل، اس کا کیا رنگ ہے اور اس کی کیا حیت اور اس کی کیا کیفیت اور صورت ہے، یہ صحابہ کرام نے ہمیں بتائی۔ لیکن جیسے وقت گزر گیا، اب کچھ اس طرح کی باتیں تو ہو گئی ہیں کہ ہم سیمینار بڑے منعقد کرتے ہیں، کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قصیدے لکھے جاتے ہیں، اور
کئی لوگ جو ہے نا وہ کئی رنگ اختیار کرتے ہیں اس محبت کے اظہار کے لیے، لیکن قرآن مجید نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے اور اس محبت کا اثر کیا ہونا چاہیے، اس محبت کے آثار اور اس کے نتائج کیا ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی تبجیل، یہ دین کا، ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر اس میں نقص ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انسان کا مکمل نہیں ہوتا، انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو کہاں کہاں کمی ہے، کہاں کہاں کوتاہی ہے، اس حوالے سے میں کچھ باتیں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ تو حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کے سب سے اعلیٰ اور برتر انسان تھے، کامل ترین انسان تھے۔ جو انسانی کمالات اور خوبیاں کسی میں ہوتی ہیں وہ بدرجہ اتم سید الاولین والآخرین سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر بدرجہ اتم مجتمع تھی، اکٹھی تھی۔ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ودیت فرمائی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا آپ کے اوپر۔ اور اسی طرح انسان کو، جنوں کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے عبد کامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کی عبادت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا نمونہ پیش کیا، یہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ عبادت کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل بھی تھے اور عبد کامل بھی تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے اعلیٰ مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شبہ میں ہو، شک میں ہو اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے حوالے سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء کے لیے بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے معراج پر تشریف لے گئے آسمانوں کے اوپر، تو وہاں بھی اللہ جل شانہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدہ کا لفظ استعمال فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کے بھی اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اور بحیثیت عبد کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کے اندر بہت اونچا مقام ہے۔ اور انسان جو چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا انسان بنوں جس کے اندر انسانی خوبیاں موجود ہوں، تو اس کے لیے بھی اسوہ اور قدوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بندگی کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ، یہ اس کے لیے نمونہ ہے کہ وہ اس کو اپنائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ مقتدا بھی ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہیں اور ہمارے لیے قدوہ کاملہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنانا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا درجہ عطا فرمایا ہے کہ آپ رہنما ہیں، پیشوا ہیں، آگے چلنے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کا ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، اور قوت، اور اللہ رب العزت نے طاقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ تو آپ جسمانی طور پر بھی بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ انسانی خوبیوں کے ساتھ متصف تھے، قوت کے اندر، برداشت کے اندر، سخاوت کے اندر، شجاعت کے اندر، حلم کے اندر، تدبر کے اندر، یہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عقلی اور فکری لحاظ سے بھی بڑا اعلیٰ مقام دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب بھی قلب سلیم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل بھی عقل سلیم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر راست تھی۔ تو جسم کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ اور عرفہ تھے، اور عقل و فکر کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ اور عرفہ تھے، بہت اعلیٰ اور عرفہ تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے روح انور عطا فرمائی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور تھی، روح مطہر تھی، روح مقدس تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعلیٰ درجے کی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خصائص اور صفات اور اللہ رب العزت نے ان کو قابلیتیں اور لیاقتیں عطا فرمائی تھی، وہ ساری کی ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہو گئی تھی۔ جو آپ کو دین و شریعت دیا گیا، اس کے اندر پہلے سارے دینوں کی جو خوبیاں تھیں اور جو عالمی اور آفاقی اس کے اندر ہدایات اور تعلیمات اور احکام شرائع تھے، وہ اللہ رب العزت نے جمع کر دیے۔ یہ تمام پہلے ادیان و شرائع کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ان کی زندگی کو منظم اور ان کی زندگی کو مرتب چلانے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، وہ ساری اس دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اکٹھی فرما دی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے شریعت دی ہے، بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ الْبَیْضَاءِ، اللہ رب العزت نے مجھے حنیفیہ، وہ ملت اور وہ طریقہ عطا فرمایا ہے جو بالکل یکسو اور یکرخ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف انسان کو متوجہ رکھتا ہے، اور اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے طریقے کے اوپر عمل کرے۔ بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، جس کے اندر بڑی سماحت ہے، بڑی اس کے اندر سماحت ہے، یعنی آسانی ہے، گنجائش ہے، السہل اس میں سہولت ہے۔ بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ الْبَیْضَاءِ، اور آسانی کے ساتھ یہ روشن ہے، تابندہ ہے، درخشاں ہے، اور بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی التباس نہیں، کوئی خفا نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، بالکل سیدھا راستہ ہے اور روشن راستہ ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس راستے کا، اللہ اکبر، رات کا سما بھی دن جیسا ہے، رات بھی اس کی دن کی طرح روشن ہے، علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا۔ تو یہ شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ بھی اعلیٰ اور اکمل شریعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ تھے، اور عقلی اور فکری اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ اور عرفہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بھی بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خندق کا مرحلہ پیش آیا، خندق کھودی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کدال بھی چلاتے تھے، بیلچا بھی چلاتے تھے، مٹی بھی اٹھاتے تھے، اور کھدائی بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ شریک تھے بالکل برابر۔ اور ایک جگہ کے اوپر ایسی کو چٹان آ گئی جہاں صحابہ کوشش کرتے رہے، کدالیں مار مار کر کوشش کرتے رہے اس کو توڑنے کی، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تھک گئے، ہار گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ایسی چٹان ہے، بہت سخت ہے، اور اس پر کدال اثر نہیں کرتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی، تو پہلی ضرب کے ساتھ ہی اس کے اندر شگاف پڑ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگاتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، خریبت خیبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جسمانی قوت بھی بہت زیادہ تھی۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت جسمانی عطا فرمائی گئی تھی وہ 40 مردوں کے برابر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ 40 آدمیوں کے اندر جو جسمانی قوت ہوتی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، جسمانی اعتبار سے بھی، عقل و فکر کے لحاظ سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل تھی اور عقل سلیم تھی، آپ کی فکر راست تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقل اور فکر کے ساتھ جو فیصلے تھے وہ بھی بالکل اللہ رب العزت کی توجیہ اور ارشاد اور اللہ رب العزت کی تعلیم اور اراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر بہت ہی راست اور بہت ہی مستقیم تھی، اس میں کہیں کجی نہیں تھی، اس میں کہیں ٹیڑھ پن نہیں تھا، بالکل راست تھی، مستقیم تھی اور بالکل ثواب اور حق تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسانی اعتبار سے بھی یہ خوبیاں عطا فرمائی تھیں، اور روحانی اعتبار سے اللہ اکبر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روح کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے نوازا، تو یہ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے یہ متحقق ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پیدا ہوئے جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، اللہ رب العزت نے ارواح بھی پہلے پیدا کی ہیں، ساری پہلے اللہ رب العزت نے ارواح پیدا کی ہیں، اور پھر ان کے وجود جو ہے نا وہ ان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور وجود جو ہے وہ متشکل ہوتے ہیں اور وہ وقوع پذیر ہو کے دنیا کے اندر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی اللہ رب العزت نے پہلے پیدا کی تھی، اور اسی وقت ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے کتبت نبیا، مجھے نبی لکھا گیا، اور ایک روایت میں کنت نبیا، میں نبی تھا، کب؟ وآدم بین اللہ اکبر بین الروح والجسد، ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں بین الماء والطین، لیکن یہ روایت کمزور ہے، بین الماء والطین یعنی پانی اور مٹی کے درمیان کے مرحلے میں تھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام کا جسد بن چکا تھا، جسد خاکی وجود میں آ گیا تھا اور اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے، تو روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، تو آپ کی روح جو ہے بہت اعلیٰ اور الفا تھی۔ اور اسی کے حوالے سے ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ حقیقت محمدیہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں میں نہیں پڑھتے، جو صحیح سیدھی سیدھی باتیں ہیں ہم ان کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو چلانے اور اپنے آپ کو رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ باریکیوں اور تخیلات کے اندر انسان جائے تو بعض اوقات انسان بہک جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ شریعت کا جو نصوص ہیں قرآن اور حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسی کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور اسی کو کافی سمجھنا چاہیے۔ حسبنا اللہ، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں اور زیادہ گہرائیوں میں جانے کی اور تخیل کے اور تصور کے سلسلے کے اندر جو ہے نا انسان کو ان باریکیوں کے اندر اترنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کئی دفعہ انسان بہک جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل بھی تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ بنا دیا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ شکر کا، وفا کا، محبت کا، خضوع کا، اور اللہ رب العزت کے لیے اطاعت و انقیاد کا جو تعلق ہے بندہ ہونے کی حیثیت سے، وہ ہمارا رب بھی ہے، وہ ہمارا بادشاہ بھی ہے، الملک الحق، فتعال اللہ الملک الحق، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، سچا بادشاہ وہ ہے اور وہ مالک الملک ہے، جس کو بھی بادشاہی ملتی ہے اس کے دینے سے ملتی ہے، اور امتحان کے لیے اللہ رب العزت بادشاہی عطا فرماتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا الہ، اور وہ ہمارا معبود ہے اور ہمارا محبوب ہے اور ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس کا تعلق جو ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رحمت کا تعلق ہے، وہ خلق کا تعلق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا، سنبھالنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا وہ ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے اور اسی سے سب کچھ ہمیں مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارے پالنے والا اور سنبھالنے والا ہے اور ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ اس کی رحمتیں، اس کی نوازشات، اس کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں ہر وقت ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی عطا ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ کا جو تعلق ہے ہمارے ساتھ وہ انعام کا ہے، احسان کا ہے، رحمت کا ہے، کرم کا ہے اور بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے۔
اللہ اکبر. اللہ رب العزت غفار ہے، الغفور الودود. اللہ رب العزت الغفور الرحیم ہے. تو اللہ رب العزت ہماری کمیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری لغزشیں اور ہماری تقصیریں معاف کرتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. سورۃ الرعد میں فرمایا کہ تیرا رب لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، وہ مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لوگوں کی ظلم زیادتیوں کے باوجود ان کو بخشتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت پکڑنا شروع کر دے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے کسب اور ان کے عمل اور ان کی کمائی کے اوپر پکڑے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اگر ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان پر اپنی اپنی گرفت میں لے لے ان کو، تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، روئے زمین پر کوئی زندہ مخلوق نہ بچے. اس کے باوجود کہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری کوتاہیاں، ہماری کمیاں ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن میں نازل کیا، یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کی کمیاں اور انسان کی ظلم زیادتیاں اور انسان کے جو کرتوت ہیں، ان کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے روئے زمین کے اوپر زندگی ختم ہو جائے. ما ترک علی ظہرہا من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى. اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک مہلت دیتے ہیں، اور اس وقت تک انسان یہاں زندگی گزار رہے ہیں. چونکہ یہ امتحان کا مرحلہ ہے، یہاں امتحان ہونا ہے ہر انسان کا، اور جیسے جیسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا ہے، اس امتحان سے لوگوں نے گزرنا ہے، اس لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ تعلق انعام کا ہے، احسان کا ہے، رحمت کا ہے، کرم کا ہے اور مغفرت کا ہے. اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. بہت ہی رافت اور رحمت کا تعلق ہے اللہ کا بندوں کے ساتھ. اور بندوں کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے؟ عبادت، شکر گزاری اور وفاداری، صبر اور رضا اور اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت، اللہ پر ایمان. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ہوتا ہے، الایمان ہوا الایقان، یقین، اور الاذعان، فرما بردار ہونا، اور الانقیاد، پھر انسان اللہ رب العزت کے حکم کا تابع ہو جائے. ایسے جیسے کوئی سدھایا ہوا جانور ہوتا ہے، گھوڑا ہوتا ہے یا اونٹ ہوتا ہے، اس طرح انسان اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے. الایقان، الاذعان والانقیاد. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے تذلل اور خضوع یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا. اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العزت نے جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 40 سال گزارے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، نوجوانی کا بھی وقت وہاں گزارا، جوانی کا بھی وہاں وقت گزارا، اور جب ادھیڑ عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، 40 سال مکمل کر لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے یہی کہا تھا کہ آپ کو ہم نے ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی زندگی کے اندر صرف سچائی ہی دیکھی ہے، اور کوئی چیز آپ کی زندگی میں نہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آپ کو سچا پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں، یہ کہوں کہ پہاڑ کے دامن کے پیچھے اس کے دامن میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات کو سچ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں مانیں گے، آپ اوپر بھی کھڑے ہیں، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اور ہم نہیں دیکھ رہے، تو آپ کی بات کو ہم مانیں گے، حق مانیں گے، سچ مانیں گے، کیونکہ آپ اوپر بھی کھڑے ہیں اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ما جربنا علیک الا صدق، ہم نے تو سچائی کو آپ کی زندگی میں ہمیشہ پایا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. صادق الامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، امین بھی اور صادق بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ان سے منوائی اور انہوں نے اس کا اعلان کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق الامین. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے نا، تو کہتے تھے میں نے سنا الصادق المصدوق، جو خود بھی سچے ہیں اور ان کو جو بتایا جاتا ہے وہ بھی سچ ہے، اور الامین جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی اضافہ نہیں کرتے اور کوئی رد و بدل نہیں کرتے. من وعن، جو چیز اترتی ہے اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی تصدیق کرنا، آپ کو سچا جاننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبریں دی ہیں ماضی کے متعلق، جو آپ نے خبریں دی ہیں، کچھ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور کچھ احادیث میں بھی بیان ہوئی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 غار والے لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا جس نے جاتے ہوئے آسمان سے بادلوں کے اندر آواز سنی کہ جاؤ فلاں آدمی کے باغ کو جا کے سیراب کرو. تو وہ بادل آیا اور برسا اور پانی کا رخ جو ہے وہ اس کے باغ کی طرف چلا گیا.
تو پھر وہ آدمی وہاں پہنچا اور جا کر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی وہ پھوڑا لے کر کھڑا ہوا ہے پانی کا رخ بنانے کے لیے، اور اسے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، تو وہی نام تھا جو بادل میں سنا گیا اور بادل کا پانی برسا اور اس کے باغ تک پہنچ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کی خبریں دی ہیں، یہ چاہے ایک کوڑی کا معاملہ ہے، ایک اندھے کا معاملہ ہے، اور ایک گنجے کا معاملہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ان کو بھی سچ مانیں، اور جو قرآن میں خبریں دی گئی ہیں ان کو بھی سچ مانیں۔ جیسے قوم نوح کا واقعہ ہے، قوم عاد کا ہے، قوم ثمود کا ہے، اور قوم شعیب کا ہے، قوم لوط کا ہے، یہ سارے واقعات پہلے ہیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے، ان کو بھی سچ مانیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کے بارے میں خبریں دی ہیں ان کو بھی انسان سچ مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبروں کی تصدیق کرنا، ان کو سچ جاننا اور ان پر یقین رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول واطیعوا اللہ والرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین، سورۃ الانعام میں بھی فرمایا اور سورۃ التغابن میں بھی فرمایا اللہ رب العزت نے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت تبھی ہوتی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں تو وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام تھے اور آپ کے جو ہدایات تھی وہ اس زمانے کے لیے تھی، آج ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور قرآن کی ہدایت ہمارے لیے کافی ہے، ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں اور ہم اس سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو لے کے چل سکتے ہیں۔ غلط بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى، اور جو تیری اطاعت کو چھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کی اطاعت کروں گا، ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا، ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیجیے، اللہ رب العزت ان کو سمجھ لے گا اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ پھر جس چیز کے یہ مستحق ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی اتباع کرنا، جو حکم دیا ہے اس کو ماننا اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز رہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند کیا ان کو اختیار کرنا، جن چیزوں کو ناپسند کیا ان کو بھی چھوڑ دینا، یعنی واجبات اور مستحبات ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور محرمات اور مکروہات ان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ کی تصدیق اخبار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اوامر و نواہی میں، اور پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کی پیروی کرنا۔ کس لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ محبت جو ہے یہ انسان کو تابع بنا دیتی ہے، پیروکار بنا دیتی ہے، اور ایسا والے اور شیدا بنا دیتی ہے کہ پھر انسان تلاش کرتا ہے کہ میرے محبوب کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، میرے محبوب کو پسند کیا ہے، میرے محبوب کا چلن کیا ہے، میرے محبوب کا رویہ کیا ہے، اور جو ہوتا ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت یہی سکھاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ محبت ضروری ہے، لیکن یہ زبانی کلامی محبت نہیں ہے، یہ دل کی محبت ہے، یہ دل کی محبت ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر فیصلہ ہو گیا کہ اب واپس جانا ہے اور مکے کی طرف آگے نہیں بڑھنا، تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو پانی کو ہاتھوں میں لے کر کوئی منہ پہ مار رہا ہے، کوئی سر پہ ڈال رہا ہے، کوئی سر پہ مار رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا یہ منظر تو کہنے لگے کہ اتنے محبت کرنے والے، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور اتنی فدویت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتا، وہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حق ہے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اور تکریم کرتے ہیں تو اس کا بڑا اثر پڑا ان کے اوپر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا یہ تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حب للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم محبت میں یہ کرتے ہو تو پھر اگر محبت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ساتھ محبت کرے تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، فرمایا پھر انسان کو سچ بولنا چاہیے، فلیصدق الحدیث، سچی بات کرے،
وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَهُ، اور جو امانت اس کو سونپی گئی ہے اس امانت کی حفاظت کرے اور اس امانت کو ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اور یہ امانت کے اندر خیانت کرنا اور امانت کا حفاظت کے ساتھ پورا کرنا، یہ بڑا وسیع مفہوم ہے اس کے دین کے اندر، اور بہت اس کے اندر چیزیں آتی ہیں جن میں ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ سب سے بڑی امانت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے اوپر پیش کی تھی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ امانت کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ارادے کی آزادی دی، اختیار کی آزادی دی۔ جو ارادہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اچھائی کا کر لے جائز ہے، ممکن ہے، برائی کا کر لے ممکن ہے، برائی کی طرف جانا چاہتا ہے اختیار کر رہا ہے برائی کو، ٹھیک ہے کر لے، اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے۔ اور اگر نیکی کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو یہ جو امانت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، زمین و آسمان تو اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ اس امانت کا بار اٹھائیں، انسان نے اٹھا لیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ اکبر۔ اور انسان کے اندر یعنی فعلی طور پر کیا چیز ہے؟ ظلم بھی ہے اور جہل بھی ہے، یعنی لا علم بھی ہے، اور انسان کے اندر ظلم بھی ہے۔ ظلم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کسی پر زیادتی کرنا اور ایک کسی کا حق مارنا۔ انسان زیادتی بھی کر بیٹھتا ہے اور حق بھی مار لیتا ہے، جو اس کا پورا حق ہے ادا نہیں کر پاتا۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، نبی اور رسول بھیجے، تاکہ یہ امانت جو ہے، یہ ایمان جو ہے، یہ اس امانت کے ساتھ ان دونوں کا جو ہے نا وہ مادہ ایک ہی ہے، ایمان اور امانت کا دونوں کا مادہ امن ہے، حمزہ میم نون، امانت بھی اس سے نکلی ہے۔ تو جو امین ہوتا ہے نا وہ مومن ہوتا ہے، جو امین ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، امین ہوتا ہے۔ تو عد الامانۃ الی من ائتمنک، اور پھر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ محبت کرتے ہو تو پھر یہ کام کرو، اور محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ اتباع ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین۔ تو اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اللہ جل شانہ نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے یہاں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ سے بڑا محسن کوئی ہے؟ سارے احسانات اس کے ہیں، سارے انعامات اس کے ہیں، ساری نوازشات اس کی ہیں، اور ہر وقت وہ ہمیں درگزر کرتا ہے، موقع دیتا ہے، فرما برداری کے لیے موقع دیتا ہے، اور نافرمانی سے بچنے کے راستے دکھاتا ہے، اور ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ ہر وقت اللہ رب العزت کی مہربانیوں کے ساتھ جو ہے نا ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اس کی نوازشات کے ساتھ ہم متمتع ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کی محبت بنتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ جو محبت کا جذبہ دیا ہوا ہے نا، جذبات ہیں محبت کے، یہ انسان اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر خوبی و کمال ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اس کی خوبی اور کمال کی وجہ سے۔ اور کسی کو دیکھتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کا میرے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اچھا سلوک ہے، تو پھر اس سے محبت کرتا ہے، خوبی و کمال سے بھی محبت کرتا ہے اور حسن سلوک سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر حسن و جمال والا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی دیدار کر کے، اس کی زیارت کر کے، اس کو دیکھ کر ہمارے اوپر بھی جنت میں ایک اور ہی حسن کا جو ہے نا رنگ چڑھ جائے گا۔ جن کے پاس سے جائیں گے، بیویوں کے پاس سے، حوروں کے پاس سے اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے، تو وہ واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ تم گئے تھے تو اتنے حسین تھے، لیکن اب تم آئے ہو تو تمہارا حسن پہلے سے بھی دوبالا ہو گیا ہے۔ اللہ کو دیکھ کر بندے کا حسن بڑھ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی حسین ہے، تو انسان حسین حسن و کمال کے ساتھ اور خوبی و جمال کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ انعام و احسان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ منعم و محسن بھی ہے، اور اللہ رب العزت حسن و جمال والے بھی ہیں۔ اس لیے انسان اللہ رب العزت کا یہ جو حسن و جمال اس کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حسین و جمیل بنایا ہے، تو وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ انسان کی محبت کی جو ہے نا بنیاد ہے، اللہ کا انعام و احسان اور اللہ تعالیٰ کا خوبی و کمال۔ اس کے اسماء بھی بہت پاکیزہ اور اعلیٰ ہیں، اسماء حسنہ، اور اس کی صفات بھی بڑی بلند و بالا ہے، صفات العلا۔ تو اس لیے انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت جو ہے یہی بیج ہے انسان کے اندر، انسان کے دل میں، جو اللہ کے ساتھ انسان کو جوڑتا ہے۔ تو پھر اس محبت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جیسے شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت الرحمن، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ عبادت الرحمن غایت حبہ، اللہ کی عبادت ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کرے،
وعبادۃ الرحمن غایۃ حبہ وذل عابدہ لہ ہما رکنانی، اللہ اکبر۔ اور بندے کا اللہ کے لیے ذلیل ہونا، خضوع، تذلل، اور اپنے آپ کو نیچ اور ہیچ بنا دینا کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ تذلل اور یہ خضوع یہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ پہلی بات ہے محبت اور دوسری بات ہے خضوع اور تذلل، تو یہ ہے اصل عبادت کی روح۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اس کے لیے تذلل۔ تو اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اللہ کے سامنے خضوع اور تذلل اختیار کرنے والے ہو، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، کیونکہ بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور برتر کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم اور امام الانبیاء والمرسلین۔ تو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کی، ہر ادا کی پیروی کی جائے، اور کوئی چیز انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اور راستہ نہ اختیار کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے رہن سہن، ہمارے رسم و رواج، اور ہمارا وضاقتہ اور ہمارا رنگ ڈھنگ، یہ سب سنت سے ہٹا ہوا ہے، سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ نبوی آداب نہیں ملتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق نہیں ملتا ہماری زندگیوں کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا تھا، اگر ہم اپنے سراپا کو دیکھیں تو اس کے ساتھ ملتا ہی نہیں۔ تو یہ سنت کا اتباع جو ہے، محبت کے تقاضے ہم پورے کریں، تو پھر تو انشاءاللہ العزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ جو سچی محبت کرتا ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، اور جو زبانی کلامی محبت کرتا ہے تو پھر یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے ہاں سچ کا اعتبار ہے، اللہ تعالیٰ سچوں کو قبول کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، سچے بن جاؤ اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور کامل اتباع کی جائے، اور چھوٹی بڑی ہر چیز میں اتباع کی جائے۔ اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، صحابہ نے انگوٹھی بنوا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار دی، صحابہ نے اتار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ آج کل تو ہم پوچھتے ہیں، علماء کا بھی یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، نہ کرے گا تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ سنت کو ہم نے اتنا بے حیثیت بنا دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری سنت کے اوپر پکے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے جو ہدایت یافتہ خلفاء اور میرے جانشین ہیں، اور میرے بعد میرے اس منصب، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، دین کو قائم کرنا، دین کی اشاعت کرنا، اور دین کے حوالے سے لوگوں کو اس سے آشنا کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا، اور اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے۔ باقی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت کی طرف سے آنا بند ہوگی، اب وہی نہیں آئے گی۔ اب کیا ہے، کچھ چیزیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اچھا خواب آ جائے گا، یہ نبوت کا ایک جز ہے، کسی کے لیے 24واں ہوتا ہے، کسی کے لیے 40واں ہوتا ہے، اور کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز باقی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خواب میں کوئی چیز بتا دیں، لیکن وہی اب نہیں آئے گی، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی۔ اب آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات دل میں کچھ چیز ڈال دی جاتی ہے، لیکن یہ کشف، یہ الہام، اس کے لیے ضروری ہے کتاب و سنت کے ساتھ اس کی موافقت ہو۔ اگر کتاب و سنت سے اس کی موافقت ہے تو یہ معتبر ہے، لیکن اگر کتاب و سنت کے ساتھ موافقت نہیں ہے تو پھر مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ شیطانی الہام ہو سکتا ہے، اور یہ شیطان کا ایحاء ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیاطین جو ہے یہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، ان کی بھی وحی ہوتی ہے، شیطانی وحی بھی ہوتی ہے، رحمانی وحی بھی ہوتی ہے۔ یہ مرزا قادیانی اور اس طرح کے اور لوگ جو ہیں، بہت بڑی تعداد کے اندر ہے یہ ائمہ تلبیس، جن کے بارے میں لوگوں نے لکھا بھی ہوا ہے ان کی تاریخ، وہی کہتے تھے ہمیں آتی ہے، لیکن یہ شیطانی وحی ہوتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آسمانی وحی کا دروازہ بند ہو گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی ایسا امام معصوم نہیں ہوگا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ ہی باقی ساری دنیا کے امام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہمیں بلایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو لوگوں کا امام ہے اس کے ساتھ لوگوں کا بلایا جائے گا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار آ جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آ جاؤ. تو جو نبی ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے امام تھے اور ان کی امتیں ان کے پیچھے چلیں گی. تو ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ان کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی سنت کے ساتھ ہمیں پیار، آپ کے حکموں کی ہم تعظیم کریں، جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے وہ کریں. آج ہماری زندگی کے اندر یہ تو ہوتا ہے کہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں. سچی بات ہے کہ اس وقت میں جتنی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور جتنے گائک کے طریقے گانے کے ان کے ساتھ اور جتنے اس طرح کے انداز ہیں وہ سارے اپنائے جاتے ہیں، لیکن یہ نعتیں پڑھنے والے اور سننے والوں کو دیکھ لو، ان کی کیا چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تو اس کو پسند کر دیا، اس کو بدل ڈالا. کوئی چیز بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نظر نہیں آتی، سب کچھ بدلا ہوا ہے. تو سنت کے ساتھ پیار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و شریعت کے ساتھ پیار کرنا، لوگوں نے تو اس کا بدل بنا لیا. وہ کہتے ہیں یہ شریعت ہے اور یہ حقیقت ہے، شریعت ادنا ہے حقیقت اعلیٰ ہے. وہ کہاں سے تم حقیقت لے آئے جو شریعت سے اعلیٰ ہے؟ شریعت سب کچھ ہے، شریعت ہی سب کچھ ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے. اور تم جو حقیقت سمجھتے ہو نا یہ حقیقت نہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال لقد جاءك الحق من ربك، تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس حق آ گیا، اور اس حق کے بعد جو کچھ ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ صرف برائی، اس کوئی حیثیت نہیں. اس لیے تم حقیقت کے پیچھے چلتے ہو. نہیں، سارے راستے جنت کی طرف جانے والے بند ہیں، کوئی راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا. صرف ایک ہی راستہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چلتے انسان جنت میں جا سکتا ہے. کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری امت کا ہر فرد جنت میں چلا جائے گا الا من ابا، جو انکار کرے وہ نہیں جنت میں جائے گا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ من یابا، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا، میرا فرما بردار بنے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. من عصانی فقد ابا، جو میرا نافرمان ہے وہ انکاری ہے، جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. ایک روایت امام نووی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے اربعین نووی کے اندر، اگرچہ سند کے اندر تو اس کی کمزوری ہے، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی سند اتنی معتبر نہیں، لیکن مانن وہ بالکل صحیح روایت ہے. جیسا کہ اس روایت کے الفاظ ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے پیرو نہ بن جائیں اور اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں، دین و شریعت، قرآن اور حدیث اور کتاب اور حکمت. جب تک اس کے تابع ہماری خواہشات نہیں ہوتی، اور ہماری خواہشات کیا ہے؟ کہیں دنیا کی خواہش ہے، کہیں اللہ اکبر کھانے پینے کی خواہش ہے، اور کہیں جنسی بے روی کی خواہشات ہیں. لوگ ان خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو توحید کو بھی مخدوش کر دینے والی چیز ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ اصل چیز ہے جو ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارا فرض ہے اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، غیر مشروط اطاعت کریں، غیر مشروط اطاعت کریں. میرے بھائیوں یہ غیر مشروط اطاعت ہے، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی سے اجازت نہیں لینی، کسی سے موافقت نہیں لینی، کسی سے تصدیق نہیں کروانا. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اس کو مانو. ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ 1450 سال پہلے، 1447 ہو گیا نا، اس وقت جو کام کیا تھا، اگر آج اللہ کے رسول آتے تو آج کوئی اور کام کرتے یا وہی کرتے جو اس وقت کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اس دور میں تھا، آج بھی وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے ہے وہ فرمان. ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اس سے منہ موڑ لیں، ہم اس سے روگردانی کر لیں، ہم اس کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق ادا کیا؟ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آج ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی یہی حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا فرمان سن رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، جو اللہ کہتا ہے وہ مانو اور جو اللہ کا رسول کہتا ہے وہ مانو. اور یہ تو ایسا بات ماننا لازم ہے کہ اگر انسان نماز بھی پڑھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آتی ہے کہ آؤ ابی آؤ، بلایا، وہ نماز پڑھ کے آئے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا تم آئے نہیں. کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا. اور میں تمہیں سنا نہیں قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے, جب اللہ کا رسول بلائے یا اللہ بلائے پھر چھوڑ کے نماز چھوڑ کے آ جانا تھا میری بات کے اوپر. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور ہمارے سامنے حدیثیں آتی ہیں, ہم ایسے کر دیتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں. اور یہ جدید فکر جو قرآنیات کے اپنے آپ کو بڑے ماہر اور اسکالر اور دانشور کہتے ہیں, انہوں نے تو حدیث کو بالکل استخفاف اور حدیث کو بالکل بے قیمت بنا دیا, حدیث کی حیثیت ہی ختم کر دی. کہتے ہیں یہ تاریخ ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. نہیں میرے بھائیوں, جو حدیث کو نہیں مانتا حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. حدیث قرآن کا بیان ہے, حدیث قرآن کی عملی تفسیر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن وانک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم کا پیکر ہیں, آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. اور وہ کیا تھا؟ وہ قرآن کا اخلاق تھا. کان خلقہ القرآن. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآنی زندگی ہے. قرآن کا مطلوب جو انسان ہے اس کا کامل اور مکمل نمونہ اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے تو کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کی تربیت کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, پڑھایا اور ان کو بنایا, آپ نے ان کی تعمیر کی, ان کی شخصیت کی تعمیر کی, ان کی ذہنیت کو بدلا, ان کے خیالات کو بدلا, ان کی ترجیحات کو بدلا, بالکل بدل کے رکھ دیا. اور جاہلیت میں جو تھے اس سے بالکل الگ ایک اور چیز وجود میں آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے. یہ لوگ تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو انسان کامل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی انسان تھے. آج ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی ہیں. جو کوئی بھی ہے اس کے لیے بحیثیت انسان کے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور جو اللہ کی بندگی کے اندر کسی اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنا کر اور اپنا قدوہ بنا کر ان کے مطابق ہمیں انسان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے اور زندگی کو چلانا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے لیے ویسے ہی ہیں. اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اس کو ماننا چاہیے, اللہ کے رسول کا طریقہ آ جائے تو اس کو اپنا لینا چاہیے. ہاں یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ تصدیق کر لیں کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں واقعتاً یہ قرآن میں ہے, یہ سنت میں ہے, سنت میں ہے یہ. اور وہ سنت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بھی ہے. یہ تحقیق کرنا ہمارا فرض ہے. اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہ لوگوں تک پہنچائے اور جو کمزور ہے اس کی کمزوری بیان کر کے اس کو نقل کریں. اور قرآن مجید کے اندر جو کچھ ہے وہ تو سراسر حق ہے, بالکل اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو لفظی تواتر کے ساتھ ثابت ہیں, اور بہت ساری ایسی حدیث ہیں جو عملی تواتر کے ساتھ ثابت ہیں, اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو لوگوں کے تعامل کی وجہ سے وہ ان کی صحت کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, لیکن وہ اس کا کوئی جواب دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی جو ہے نا وہ کرنے کے لیے مجبور ہے فلاں فلاں وجہ سے, لیکن اس کی صحت کو مانتے ہیں. تو اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کا جو ہے وہ اس کا استخفاف کر کے اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تاریخ ہے. تاریخ تو ساری افسانے ہیں. تاریخ کو لوگوں کو بڑھایا گیا ہے, اونچا اٹھایا گیا ہے, اور بادشاہوں کی تاریخ ہے, جنرلوں کی تاریخ ہے, اور لوگوں کی تاریخ ہے جو بڑے بڑے تھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور آپ کی جو تاریخیت ہے نا وہ صحیح سیرت کے اندر اور صحیح سنت کے اندر اور قرآن مجید کے اندر, قرآن مجید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے اللہ رب العزت نے. یہ ایک الگ موضوع ہے. مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی اور اس کا انہوں نے کہا بھی تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کا بیان یہ جمع کرنا چاہیے. اور علماء نے اس پر ماشاءاللہ کیا بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے کیسے کیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی حالات, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ہمارے اوپر لازم آتا ہے کہ ہم پڑھیں, کوئی نہ کتاب ضرور پڑھیں. ہم رحمت عالم چھوٹی سی کتاب ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. الرحیق المختوم ایک ہمارے عالم تھے بڑے, اللہ تعالیٰ ان کو درجہ بلند فرمائے اور ان کو اللہ علیین میں عطا فرمائے, مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. بڑی اچھی کتاب ہے سیرت النبی کی. اور اب تو اور بھی اچھی کتابیں آ گئی ہیں. ایک صحیح السیرت النبویہ کے نام سے بھی کتاب ہے, شاید اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہو, لیکن جو عربی پڑھ سکتے ہیں ان کو تو پڑھنا چاہیے اس کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت. اور ہمارے استاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, قطر میں ہوتے ہیں آج کل, السیرت النبویۃ الصحیحہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے, شاید اس کا بھی ترجمہ ہو گیا. یہ چھوٹی سی کتاب ہے. اور احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت اور سیرت بیان کی گئی ہے یہ ہمارے لیے رہنما ہے. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جوڑنا ہے, اپنے آپ کو جوڑنا ہے, خود کو جوڑنا ہے, اللہ کے ساتھ
اللہ کے ساتھ جو ہمارا بندگی کا تعلق ہے اس کی حفاظت کریں. احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ رب العزت کے ساتھ جو تیرا بندگی کا تعلق ہے اس کی حفاظت کر. اللہ کی حفاظت ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہمارا حافظ ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت کریں گے. معنی یہ ہے احفظ اللہ یعنی جو تیرا علاقہ اور تعلق ہے اللہ رب العزت سے بندگی کا، اس کی حفاظت کر. اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور اللہ اکبر، یہ اللہ کے ساتھ جو بندگی کا تعلق ہے اس کی حفاظت کریں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا ایمان کا، محبت کا اور تکریم اور توقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقویت، آپ کے دین کی تقویت، آپ کی شریعت کی تقویت، آپ کی سنت کی تقویت. تعزیر کا معنی یہ ہوتا ہے وتعزروه وتوقروه، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محترم اور معظم اور مکرم ماننا اور عزت و تکریم. اللہ کے بعد ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نا وہ کس چیز کا ہے؟ تصدیق کا اور اطاعت کا. اوامر و مستحبات کو اپنانا اور مکروہات اور محرمات سے اجتناب کرنا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کی اتباع کرنا اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرنا، یہ فرض ہے. اور ہم نے وہ جو سلسلہ بنا لیا، ہفتہ بھی ہوتا ہے، عشرہ بھی ہوتا ہے، مہینہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کچھ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ کم نظر آتا ہے. یہ میں تو یہ نہیں کہتا ناپید ہے، لیکن کمیاب ضرور ہے. کمیاب ہے، کم نظر آتا ہے. اور اگر آتا بھی ہے تو بوریا نشینوں کے اندر نظر آتا ہے، بوریا نشینوں کے اندر نظر آتا ہے. اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کا لازمی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت میری اگر کوئی بات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے. اور اگر وہ خیر کا کلمہ اللہ کی توفیق سے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق کا راستہ کھول دے. میں بڑا شکر گزار ہوں ہمارے محترم ڈاکٹر فیض الحسن صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے نا موقع دیا مجھے آپ حضرات سے ملنے کا. ہمارا دونوں ان کا بھی اور میرا بھی، ہمارے بزرگ جو تھے ڈاکٹر صاحب، اختلاف ہے بات سے شور کے اندر، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ان کی خدمت ہے قرآن کے حوالے سے اور جو انہوں نے لوگوں کو تو قرآن سے جوڑا ہے اور قرآن کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ ان کی محنت اور کوشش اور یہ ان کی کاوش قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم.